کوئی شیر ہو مگر اس کو قید کر لیا جائے، پالتو بنا لیا جائے اور سالوں گزر جائیں تو اب بھی وہ شیر ہی کہلائے گا، کچھ اور نہیں ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ پالتو شیر کا بچہ بھی شیر ہی ہوگا، چاہے اس نے جنگل میں کبھی شیر کی طرح گھوم پھر کر کبھی دیکھا ہی نہ ہو، کبھی خود شکار کر کے کھایا نہ ہو، کبھی اپنی سلطنت میں سلطان بن کر گھوما نہ ہو۔ کیا یہ نیچرل نہیں ہے کہ اس شیر میں بھی اس آزادی کو دوبارہ پانے کی حسرت چھپی ہی ہوگی؟ کیا نیچرل کہو گے تم، پالتو شیر میں آزادی کی خواہش کو یا آزاد شیر میں پالتو ہو جانے کی حسرت کو؟ شیر کی بنیادی فطرت اس میں مچلتی رہے گی، چاہے حالات اور حالتیں اس کی کچھ بھی ہو جائیں۔ اب اس کو ذہن میں رکھ کر انسان کو سوچیں۔ انسان پیدا ہوتا ہے اور اسے پالتو بنانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ سوسائٹی اپنی پوری کوشش کرتی ہے کہ وہ آزاد انسان کی طرح فیل نہ کر سکے، بلکہ کسی مشین میں، کسی چیز میں ڈھل جائے۔ چیزوں اور مشینوں کی یہ بنیادی صفت ہوتی ہے کہ وہ جس کام کے لیے بنی ہوں اس کام کے ساتھ وہ وفادار رہتی ہیں۔ مگر انسان کے لیے کتنی بھی کوشش کر لی جائے اسے چیز میں، مشین میں، روبوٹ میں ڈھالنے کی، اس کے اندر شیر کی طرح وہ پوائنٹ ہمیشہ موجود رہتا ہے جو کہتا رہتا ہے کہ تم آزاد ہو۔ یہ پوائنٹ آف کانشیسنس، یہ شعوری مقام اس ڈومیسٹیکیشن کے خلاف بغاوت کرتا رہتا ہے۔ اسے چاہے جتنا دبا دو، جتنا چھپا دو، جتنا اس پر دھند کے پردے طاری کر دو، وہ مقام رہتا ہے اور خود کو ظاہر کرنے کی کوشش بھی کرتا رہتا ہے۔ اس دنیا میں انسان میں جو بھی اضطراب ہے وہ اور کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے کہ اس کے اندر کوئی اور وہ ہے جو اپنا اظہار کرنا چاہتا ہے، مگر انا اور دماغ کہ جو اس کے شعور میں سوسائٹی کے امپلانٹڈ سافٹ ویئر ہیں، اس کو کسی اور طرح ہونے، کسی اور طرح سے اظہار کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے انسان کے اندر موجود سب سے بڑا کانفلکٹ، جو سالو ہو جائے تو باقی سارے کانفلکٹ سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ یہی شعور اور انا کی جنگ ہے کہ جو انسان کو مضطرب رکھتی ہے۔ یہ کانفلکٹ جب تک ہے تو انسان کچھ بھی بن جائے، وہ کانفلکٹ تصادم، کشاکش کا شکار رہے گا ہی رہے گا۔ اب بنیادی جنگ کا میدان ایک ہی رہ جاتا ہے، تمہارے اندر وہ آزاد روح جو ہمیشہ آزادی سے اظہار کرنا چاہتی ہے، اور دوسری طرف انا جو سوسائٹی کو سرو کرنے کے لیے اسے چیز کی طرح بیہیو کرنے پر مجبور رکھتی ہے۔ اب نیچرل کیا ہے، آزاد روح کا تقاضا یا پالتو چیز کی طرح کام کرنے کی خواہش؟ جس انسان میں انا توانا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ چیز بننے کی طرف رجحان ہوتا ہے، مگر جس طرح نسلوں سے پالتو شیر میں شیر پن نہیں مرتا، اسی طرح پالتو انسان کے اندر آزاد روح کے تقاضے نہیں مر پاتے۔ اس لیے وہ کتنا بھی چیز پن کی طرف مائل رہے، اس میں انسان ہونے کا شرف چیختا ہی رہتا ہے۔ جب انا انسان کو چیز میں ڈھال دیتی ہے تو تم کسی بھی چیز کو صحیح سے جینے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ دیکھتے ہو سارے انائی تعلق، سارے رشتے ایک وقت تک بہت شاندار رہتے ہیں، لیکن جلد ہی وہ بوجھ بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسانوں سے مشینوں جیسے رویے کی توقع شروع ہو جاتی ہے۔ مشین ہمیشہ ایک جیسی ہو سکتی ہے، ہمیشہ ایک ہی رویہ دکھا سکتی ہے، انسان کبھی ایک ہی طریقے سے روز بیہیو نہیں کرے گا۔ ہاں، انسان آرٹ آف لائف کا آشنا ہے، انلائٹنڈ ہے، صوفی ہے، روحانی طور پر بیدار ہے، کائناتی وحدت سے ایک ہے، انائی مشین کا استعمال کرنے والا ہے اور مشین سے خود آپریٹ نہیں ہو رہا، تو اس کے رشتوں کی نیچر پھر کچھ اور ہی ہو جاتی ہے۔ انا کے سراب کو سمجھنے والا ہمیشہ ایک سا رویہ دکھا سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کے ساتھ تعلق اور لا تعلقی ایک ساتھ نبھاتا ہے۔ انائی انسان کے رشتے انکانشیس ہو جاتے ہیں۔ شعور کیا ہے؟ سب کچھ دیکھ رہا نان فزیکل، نان لوکل فینومینا، ایک حضوری، ایک مشاہدہ کار جو ہر وقت ایک جیسا رہتا ہے۔ اس لیے صوفی کا رویہ تو ہر وقت ہو سکتا ہے ایک ہو، مگر عام انسان جسے انا چلائے وہ کسی بھی رشتے، کسی بھی تعلق کو بہت جلد بوجھ میں بدل دیتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ انسان چیز میں کبھی نہیں ڈھل پایا، کبھی نہیں ڈھل پائے گا۔ جن بچوں کو کچھ خاص قسم کا بنانے کی بڑی کوششیں ہوتی ہیں، یہی وہ سب سے پہلے لوگ ہوتے ہیں جو سماجی ڈھانچے کے باغی بنتے ہیں۔
ہاں، انسانوں نے بڑی چالاکی سے لوگوں کو مولڈ کرنے، فولڈ کرنے، انہیں خاص طرز کا بنانے کا بہت سا انتظام کر لیا ہے، کئی سائنٹیفک قسم کے ادارے بنا لیے ہیں، مگر یہ سارے ادارے جس میں فیملی، تعلیمی نظام، حکومتیں سب شامل ہیں، مل کر کانشیسنس کے دیے کو بجھا نہیں سکتے۔ اس کا ایک نتیجہ ہے منطقی، اور وہی نکلتا ہے کہ انسان ڈوئل پرسنالٹی ہو جاتا ہے۔ وہ باطن میں کچھ اور رہتا ہے، باہر ایکٹنگ کچھ اور کرتا ہے، اور یہ جنگ مسلسل اندر جاری رہتی ہے۔ اور اس کا ایک بڑا ہی حیرت انگیز پہلو بھی ہے جس کی طرف عموماً انسان کی نظریں نہیں جاتی۔ تم کسی کو کچھ خاص طرز کا بنانا چاہتے ہو اور بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو اسی میں تمہاری دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ حیرت کی بات نہیں، جس بچے کو ڈرا دھمکا کر تم مکمل طور پر فرما بردار بنا گئے، وہ اگر مکمل مطیع فرما بردار بن جائے تو سب سے پہلے ماں باپ کی اسی بچے میں دلچسپی ختم ہوتی ہے۔ جو بیوی تمہاری خواہش کے پیمانے پر ڈھل جائے، اسی سے تمہارے تعلق میں سردی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جس کو تم مشین نہیں بنا پاتے، جس رشتے کو تم روبوٹ میں نہیں ڈھال پاتے، اس میں تمہارا انٹرسٹ باقی رہتا ہے۔ شاید تمہارے اندر موجود مقام شعور کو وہ انسان اچھا نہیں لگ پاتا جو اپنے کانشیسنس کو مکمل طور پر دبا لے۔ یہ آج کے انسان کا، بلکہ ہر دور کے انسان کا المیہ ہے کہ وہ انسان سے ویسا ہی توجہ، ویسا ہی پیار، ویسے ہی تابعداری مانگتے ہیں جو صرف چیزوں سے مل سکتی ہے، جو صرف چیزوں سے مانگی جا سکتی ہے۔ گاڑی ایک چیز ہے، وہ ویسے ہی تمہاری تابعدار، وفادار رہے گی جیسے پہلے دن تھی، مگر انسان کبھی بھی کسی چیز سے پیار، توجہ اور تابعداری چاہتا ہی نہیں، کیونکہ چیز کا، مشین کا پیار، توجہ، تابعداری اس کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ یہی ناممکن کی خواہش ہے جو تم میں ہمیشہ پلتی رہتی ہے کہ زندہ انسان سے ویسا پیار، تابعداری ملے جو مردہ مشین یا گھر کی کوئی چیز دیتی ہے۔ لیکن چیز وہ پیار، وہ توجہ، وہ تابعداری دے دیتی ہے، مگر اس سے نہ تو پیار ہوتا ہے، نہ اس پیار کی قدر ہوتی ہے۔ اب کیا یہ عجیب بات نہیں؟ تم انسان کو مشین میں ڈھالنا چاہتے ہو تاکہ اسے پیار کر سکو، اور جب وہ مشین میں ڈھل جائے تو تم اسے پیار ہی نہ کر سکو۔ یہی کچھ گھروں میں ہو رہا ہے۔ بچوں کی خیر خواہی میں، بیگم کے بھلے کے لیے، ملازمین کی اپنی بہتری اور ترقی کے لیے، شوہر کی خوشی کے لیے، بیویاں، شوہر، والدین، باس دوسروں کو مشین میں ڈھالنے، چیز میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس میں اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو دکھی ہوتے ہیں، اور کامیاب ہو جاتے ہیں تو لا تعلق ہو جاتے ہیں، اس کے پیار، توجہ اور تابعداری سے ہی اکتا جاتے ہیں۔ باس کی نظر میں سب سے پہلے وہی ملازم لاشے ہو جاتا ہے جو مکمل طور پر اس کے مطابق ڈھل جائے۔ بچوں میں وہی بچہ بے توجہی کا شکار ہو جاتا ہے جو مکمل طور پر والدین کا تابع فرمان ہو جائے۔ شوہر کے لیے وہی بیوی نان انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے جو مکمل طور پر اس کنڈیشننگ کو ابزارو کر لے جو شوہر کرے، اور بیویوں کے لیے وہی شوہر فضول قرار پاتے ہیں جو یس بیگم کرنے لگ پڑیں۔ یاد رکھنا، انسان انسان رہے گا تو اس سے پیار ممکن ہے۔ انسان جس دن مشین بن گیا، چیز بن گیا، اس سے پیار ہو پانا ناممکن ہے۔ غور سے دیکھو خود کو، ارد گرد کو۔ ہر انسان اپنے تعلق کے دائرے میں موجود ہر دوسرے انسان کو چیز بنانے میں لگا ہے، اور اسی کوشش کا نام ہے دکھ۔ ہر صورت میں دکھ۔ چیز بنا لیا تو دکھ، چیز نہ بن پائی تو فرسٹریشن۔ انسان کا ڈھنگ فرسٹریشن ہے، ہونے کا طریقہ دکھ ہے، اور اس کی وجہ ہے انا ایسے ہی خود کو زندہ رکھتی ہے۔ ایک بچہ باغی ہے، انا کہتی ہے اس کو مطیع بنانا تمہاری ذمہ داری ہے، اس کو سوشل بنانا تمہارا کام ہے، اور اگر وہ بچہ سدھایا نہ جا سکے تو دکھ، اور سدھ جائے تو پھر بھی دکھ، کیونکہ پھر اس سے لا تعلقی پیدا ہو جاتی ہے۔ تم جس کو گھر کہتے ہو، سماج کہتے ہو، اس کو غور سے دیکھو۔ انسانوں کے درمیان موجود نامیاتی تعلق کی جگہ کم ہے، اور ایک دوسرے کو چیزیں بنانے کی کوشش کا نام زیادہ۔ گھر بچے کو ایک طرح سے بنانا چاہتا ہے، وہی بچہ بڑا ہو کر والدین کو ایک اور طرح سے بنانا چاہتا ہے۔ یہ آخر کھیل کیا ہے؟ اس سارے کھیل کی بنیاد میں، گہرائی میں اگر جھانک کر دیکھ سکو تو ایک چیز ملے گی: نیمنگ، نام دینے کا عمل۔ یاد رکھو، جب تم کسی بھی چیز کو نام دے دیتے ہو تو پھر وہ مسٹری نہیں رہتی، پھر وہ زندہ شخصیت کم اور چیز زیادہ رہ جاتی ہے۔
اصل میں نام دینا تمہارے اندر موجود اس کیوریس نیچر کو مار دیتا ہے جو مسٹری کو پسند کرتی ہے. اور یہی فرق ہے مذہب اور سائنس کا. سائنس کسی پارٹیکل کی کھوج میں ہوتی ہے تب تک اسے انٹرسٹ رہتا ہے، لیکن جو ہی وہ پارٹیکل کھوج لیا جاتا ہے، اسے نام دے دیا جاتا ہے، اسے نظریہ بنا لیا جاتا ہے، اسے تھیوری میں ڈال دیا جاتا ہے، تو سائنس کی اس میں کیوریاسٹی، اس میں تجسس ختم ہو جاتا ہے. اس لیے سائنس کی بات غور سے سنو تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مسٹری ہے ہی نہیں، بس دو ہی چیزیں ہیں، جان لی گئیں یا وہ جنہیں ہم جان لیں گے. وہ مسٹری کے اسرار کے پہلو کو تسلیم کرنے پر ہی تیار نہیں. دوسری طرف مذہب ہے جو مسٹری تسلیم کرتا ہے. اسی لیے تو ہزاروں سالوں سے لوگ مذہب سے جڑے ہیں. دنیا اتنی آبجیکٹو ہو گئی ہے، بڑے بڑے محققین مذہبی اسطوروں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، مذہبی تعلیمات کا باقاعدہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلسفی دعوے کر رہے ہیں کہ خدا مر گیا ہے، مذہب پر یقین رکھنا ناممکن ہے، مذہب اوپیم ہے، مذہب ناممکن ہے. مگر آج بھی اس سائنسی دور میں بھی دنیا کی اکثریت مذہب کو مانتی ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ ایک ہی وجہ کہ مذہب میں مسٹری کا پہلو ہمیشہ موجود رہتا ہے. خدا کو ہزاروں ڈھنگ سے لاکھوں انسانوں نے کھوجا مگر وہ آج بھی ان کھوجا ہے. ہزاروں اس کے نام ہیں مگر آج بھی وہ بے نام ہے. سائنس نام دے لیتی ہے اور سمجھ لیتی ہے کہ چیز جان لی گئی. مذہب ہزاروں نام حتمی حقیقت کو دینے کے بعد بھی اسے ان نیمیبل کہتا ہے، اس لیے اس کا انٹرسٹ کبھی ختم نہیں ہوتا. یہی کچھ ہوتا ہے تمہاری عام زندگی میں، تمہارے رشتوں میں. ایک لڑکا ایک لڑکی دوست ہیں، محبوب محبوبہ ہیں، تو ایک دوسرے میں انٹرسٹ ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہیں مگر محبت قائم ہے. کوئی کسی جیسا ہونے کے چکر میں ہے ہی نہیں، اس لیے تعلق میں گرمی ہے. مگر انہی دو انسانوں کی شادی ہو گئی، تعلق کو نام مل گیا، تو اس تعلق میں ساری گرم جوشی، سارا پیار مر جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نام مل گیا. یہی تمہارے ہر تعلق کی کہانی ہے. تم تعلق کو جب نام دے لیتے ہو تو پھر انسان سے ڈیل کرنا ہی چھوڑ دیتے ہو، پھر ایک چیز سے، ایک نام سے ڈیل کرتے ہو. اصل میں اس بات کو سمجھو کہ تم چیزوں کو نام دیتے ہی اس لیے ہو کہ چیزوں کو جاننا نہ پڑے. تمہارے ساتھ کمرے میں ایک مکمل طور پر اجنبی شخص بیٹھا ہو، کتنے سنبھلتے ہو، لیکن جب وہ بندہ اپنے تعارف میں نام بتا دے، قومیت، مذہب، ذات، برادری، فرقہ، نسل بتا دے، چند لیبل گنا دے، تو پھر وہ سنبھلنا ختم. پھر تم کہتے ہو کہ وہ شخص تو جان لیا گیا. ایک انسان جو امکانات کے ایک نامختم سلسلے کا نام تھا، وہ بس چند لیبلوں سے تم نے جان لیا. پوچھا ہے کبھی خود سے یہ سوال کہ جن لوگوں کو تم جانتے ہو، کیا واقعی تم انہیں جانتے ہو؟ اس پورے پروسیس کو احتیاط سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. حواس کی دنیا موجود ہے مگر یہ موجودگی ان چیزوں کی موجودگی نہیں ہے، بلکہ یہ موجودگی ان حواس کی وجہ سے ہے جو تمہارے پاس ہے. یہ مکان ہے، یہ کمپیوٹر ہے، یہ قلم ہے، یہ کپ ہے، یہ ساری چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں، موجود ہیں. مگر کبھی یہ سوچتے ہو کہ ان کا ہونا تمہارے حواس سے جڑا ہوا ہے؟ آنکھیں بند کر لو تو یہ چیزیں کہاں بچیں؟ مگر ان کی موجودگی کا، ان کے کیریکٹر کا، ان کے رویوں کا تمہیں یقین ہے. اگر تم 10 سال بعد بھی آنکھیں کھولو اور انہیں دیکھو گے تو یہ بالکل اسی کیریکٹر، اسی رویے کا مظاہرہ کریں گی جو اس وقت کر رہی ہے. تمہارا مسئلہ یہ ہوا کہ تمہاری دنیا بس چیزوں تک محدود ہو گئی. مطلب حواس کی زد میں جو دنیا آتی ہے وہی دنیا ہے. حالانکہ سائنٹیفکلی اور کامن سینس کے حوالے سے بھی دیکھیں تو حواس جو دنیا تراشتے ہیں وہ سٹیبل نہیں ہے، وہ ایگزیکٹ وہی نہیں ہے جو ایکچول میں ہے، جو ہمارے حواس پرسیو کر رہے ہیں. وجہ ہے کہ ہمارے حواس ایک خاص دائرے میں کام کرتے ہیں. آنکھ روشنی کی ایک خاص سطح کے اندر رہتے کام کرتی ہے. لائٹ کی مقدار آنکھ کے دیکھنے کی صلاحیت سے بڑھ جائے یا کم ہو جائے تو آنکھ کی دیکھنے کی صلاحیت سے متاثر ہوتی ہے. کان خاص فریکوینسی کے اوپر موجود آوازیں ہوں یا اس سے نیچے موجود آوازیں ان کو نہیں سن سکتے. تم ایک تجربہ کر کے چیک کرو. ایک ہاتھ میں برف پکڑو، ایک ہاتھ آگ پر سینک لو. کچھ دیر بعد دونوں ہاتھوں کو عام پانی کے اندر ڈبو دو تو وہ ہاتھ جس میں برف تھی وہ ہاتھ اس پانی کو گرم کہے گا، اور جس ہاتھ سے تم آگ سینک رہے تھے اس کے لیے یہ پانی ٹھنڈا ہو جائے گا. اب ایک ہی وقت میں پانی ٹھنڈا اور گرم تو نہیں ہو سکتا، لیکن تمہارے چھونے کی حس تمہیں بتا رہی ہے کہ ایک ہاتھ کے لیے پانی گرم ہے اور ایک کے لیے ٹھنڈا. یہ حواس کی محدودیت ہے، اس کی لیمیٹیشن. مگر ریئلٹی محدود نہیں ہو سکتی. پانی یا تو ٹھنڈا ہوگا یا گرم ہوگا، وہ دونوں نہیں ہوگا. لیکن آپ کے حواس آپ کو دونوں ہی معلومات ایک ساتھ دے رہے ہیں.
یہی حواس، یہی لمیٹڈ سینسز ہی وہ سارا ڈیٹا دیتے ہیں جس سے مائنڈ بنتا ہے، اور اسی مائنڈ سے تخلیق ہوتی ہے تمہاری انا، مطلب تم حواس ہی کی دنیا کو سمجھ سکتے ہو، اور حواس کی دنیا چیزوں کی دنیا ہے، تھنگز کی دنیا، اور تم تھنگز کی دنیا کو ہی دنیا سمجھتے ہو۔ اسی لیے تو چیزیں جمع کرنے میں عمریں گزار دیتے ہو، لیکن اس تمام عرصے میں ایک حادثہ تم پر بیتتا ہے جسے تم دیکھ نہیں پاتے۔ تم گھر کی چیزوں میں گھرے آہستہ آہستہ گھر کے لوگوں کو بھی چیزیں سمجھنا شروع کر دیتے ہو۔ سمجھو اس بات کو، چیزیں ہمیشہ ایک جیسا رویہ دکھا سکتی ہیں، ان کی نیچر فکسڈ ہے، مگر انسان چیز ہو نہیں سکتا، اس کا رویہ پریڈکٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کو یوں سمجھو، کوئی بھی تمہیں پیار دیتا ہے، عزت دیتا ہے، احترام دیتا ہے، تو تم چاہتے ہو کہ کل یا پرسوں یا 10 سال بعد جب بھی تم اس سے ملو تو یہی پیار، یہی عزت، یہی احترام تمہیں ملے۔ سمجھ رہے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ تم انسان کو چیز بنا رہے ہو۔ چیز 10 سال بعد بھی وہی کیریکٹر شو کر سکتی ہے، مگر انسان کوئی چیز نہیں ہے۔ تم نے مگر جو حواس کی دنیا تراشی ہے، اس کے ساتھ ایسی شدت سے جڑے ہو کہ تم انسانوں کو بھی چیزوں کی طرح ڈیل کرتے ہو۔ یہ بنیاد ہے جو جدید دور میں رشتوں کو سب سے زیادہ تباہ کر رہی ہے۔ اس بات کو سمجھو، کل کوئی چیز کیسا رویہ دکھائے گی، اس کا بھروسہ صرف بے جان چیزوں پر کیا جا سکتا ہے۔ تم نے کل جس جگہ کرسی رکھی تھی، آج یا آج سے 10 سال بعد بھی وہ کرسی تمہیں وہی مل سکتی ہے۔ اس کی ایگزسٹنس پریڈکٹیبل ہے، ریلائبل ہے، لیکن جس سے آج پیار ملا ہے، جس سے آج عزت ملی ہے، اس سے کل بھی ویسے ہی عزت، ویسا ہی پیار ملے، یہ بات پکی نہیں ہے۔ اگر انسان زندہ ہے اور کانشیس ہے تو اس بات کی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی کہ اس کا رویہ کل کیا ہوگا۔ اس نقطے کو ذرا غور سے سوچو۔ یہ جسے تم کہتے ہو کہ فلاں بندے نے مجھے بہت دکھ دیا، فلاں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، فلاں نے مجھے نقصان پہنچایا، بیوی کو اب مجھ سے ویسی محبت نہیں رہی، شوہر اب پہلے کی طرح میرا وفادار نہیں، ماں باپ اب مجھے ویسا پیار نہیں کرتے، اولاد اب پہلے کی طرح بیہیو نہیں کرتی، باس کا رویہ اب ویسا نہیں رہا، شادی سے پہلے جب بیوی محبوبہ تھی تو اس کا رویہ جو تھا وہ اب نہیں رہا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جن سے تمہارے غم، تمہاری خوشیاں جڑی ہیں۔ تمہارے 90% سے زیادہ غم انہی رویوں سے جڑے ہیں۔ جو مجھے آج پیار کرتا ہے وہ مجھے کل بھی پیار کرے۔ اسی کے لیے انسان ایک دوسرے کو چیزوں میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک کمپیوٹر چیز ہے، وہ جیسے پروگرامڈ ہے ویسے ہی ہمیشہ رویہ دکھائے گا، لیکن اگر کسی انسان سے بھی تم چاہتے ہو کہ وہ ہمیشہ ایک ہی طرح کا رویہ دکھائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت میں، اگر آدمی میں سے آدمیت کی شرح کم سے کم کر دی جائے اور چیز پن، تھنگنس کو زیادہ سے زیادہ بڑھا دیا جائے، انسان کو بھی اگر چیز بنا دیا جائے تو پھر وہ ہمیشہ ایک ہی طرح سے بیہیو کر سکتا ہے۔ کبھی غور سے دیکھنا، تربیت کے تمہارے سارے ادارے انسان میں اس کا انسان ہونا کم کرنے کی کوشش میں لگے ہیں، اسے زیادہ سے زیادہ چیز جیسا بنانے کے چکر میں ہیں تاکہ وہ انسان کے بارے میں پریڈکٹیبل رہ سکیں۔ تم پوری دنیا میں اس وقت دیکھو، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ انسان کو پریڈکٹیبل، قابل پیش گوئی بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور دلچسپ پیش رفتیں ہوئی ہیں سائنس کے میدان میں، جہاں جینیٹک میوٹیشن اب اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ انسانی رویے میں کچھ جو نامناسب یا ان کے بقول غیر اخلاقی یا باغیانہ رویے ہیں، ان سے جینیاتی طور پر انسان کو محروم کیا جا سکتا ہے، اور جو ان کے بقول قابل تحسین خصوصیات ہیں وہ اس میں ایڈ کی جا سکتی ہیں۔ سوچتے ہو ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ اس دنیا میں جو کامل ترین مخلوق ہوگی وہ کچھ بھی ہوگی، انسان نہیں ہوگی، وہ ایک چیز ہوگی، ایک مشین جو پروگرامڈ ہوگی۔ سائنس اصولی طور پر یہاں تک پہنچ چکی ہے، اب اسے عملاً کب اپلائی کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر یہ ہوا تو انسانیت اور آدمیت کے لیے وہ فنا کی وادی کی طرف آخری دھکا ہوگا۔ کیونکہ سوچو نا، یہ سائنسی تبدیلی کس کے کنٹرول میں ہوگی؟ صاحبان اقتدار کے ہاتھوں میں، اور حکمران جیسے ہوں گے ساروں کو ویسا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو خیر جب ہو سو ہو، مگر یہ کام انسان صدیوں سے پہلے ہی کر رہا ہے۔ بچوں کو ویسے پالا جاتا ہے جیسے پالتو جانور سدھائے جاتے ہیں، ڈومیسٹیکیشن کی جاتی ہے۔ یہ ڈومیسٹیکیشن یہی تو ہے، سب کو ایک جیسا یا کسی کو اپنے تصور جیسا بنانے کی کوشش، اور یہ وائلنس ہے، یہ تشدد ہے۔ اور سوچو یہ تشدد کون نہیں کر رہا؟ ہر وہ انسان جو دوسرے کو بدلنا چاہتا ہے وہ یہ تشدد کر رہا ہے۔
یہ انسان چاہ رہا ہے کہ اگلا انسان انسان ہونے کے رویے کا مظاہرہ نہ کرے، چیز کا کیریکٹر شو کرے۔ یہ دو طرفہ ظلم ہے جو ظلم کرنے والے کو بھی اتنا ہی دکھ دیتا ہے جتنا ظلم سہنے والے کو۔ کیونکہ سوچو، جسے تم بدلنا چاہتے ہو اسے تم کبھی بھی اتنا نہیں بدل سکتے کہ تمہارے ذہن کی امیج کے مطابق ہو جائے، مگر اسے ویسا بنانے میں تم اسے دکھی ضرور کر رہے ہو، اور کل کو وہ تمہاری توقع پر یقیناً پورا نہیں اترے گا تو تم بھی اس سے دکھی ہی ہوگے۔ لیکن جو دکھی ہو رہا ہے، جو آپ کے ہاتھوں بدلا جا رہا ہے، وہ کبھی آپ سے محبت کا رشتہ ڈیولپ نہیں کر سکے گا۔ غور کرنا، یہ کہانی گھر گھر میں کھیلی جا رہی ہے۔ ہر بچے کو ایک خاص قسم کا انسان بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور کل کو یہی بچہ اس کا بدلہ لیتا ہے، وہ سارا کچھ کر کے جو ماں باپ، سکول، مدرسے نے اسے کرنے سے روکا تھا۔ یہ ڈومیسٹیکیشن کا سب سے زہریلا پہلو ہے جس سے ہمارے معاشرے اس وقت دکھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ دکھ اور سکھ کی پوری اسکیم سمجھنی بہت ضروری ہے۔ کبھی تم نے سوچا نہ ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر تم دکھ اور سکھ جیسے ناموں سے نہ آشنا ہوتے تو دکھ کے وقت جس تکلیف سے گزرتے ہو، سکھ کے وقت بھی اسی ہی تکلیف سے گزرتے۔ سکھ اور دکھ کی نیچر کو سمجھو۔ تم دکھ میں بھی ایک ایب نارمل حالت میں ہوتے ہو اور سکھ میں بھی ویسی ہی ایک ایب نارمل حالت میں ہوتے ہو۔ بس سکھ کو سکھ کا نام دے کر تم اس اب نارمل کیفیت سے نفرت نہیں کرتے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھو۔ جھیل کی نارمل کیفیت وہ ہوتی ہے کہ جس وقت اس میں کوئی لہر نہ اٹھ رہی ہو۔ جھیل میں بلند لہریں اس کی اب نارمل حالت ہیں۔ اس کی حقیقی حالت ہے سٹلنس، جس میں نہ ابھار ہوتا ہے نہ نشیب، لہروں سے آزاد حالت۔ وہ حالت کہ جب جھیل آئینہ بن جاتی ہے۔ انسانی زندگی بھی بالکل ویسی ہی ہے۔ جب بیرونی حالات کے زیر اثر دماغ میں تھاٹس کی لہریں ابھر رہی ہوں، جو تھاٹس کی نوعیت کی وجہ سے خوشی یا غم پیدا کر رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت تمہاری ہستی کی جھیل سٹل نہیں رہتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ جس وقت لہریں اٹھ رہی ہوں جھیل غائب ہو جاتی ہے۔ جھیل ہر وقت موجود ہوتی ہے، اور جیسے ہی لہریں تھمتی ہیں جھیل سامنے آ جاتی ہے۔ تمہارے دماغ میں اٹھ رہی لہریں بھی بالکل ویسے ہی کام کرتی ہیں۔ دماغ کی جھیل پر خوشی کی لہریں ہوں یا غم کی لہریں، دونوں ہی حالتوں میں آپ انہی لہروں کے ساتھ ایک ہو جاتے ہو، آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہو، انہی لہروں کو ہی خود سمجھ لیتے ہو، اور وہ جو سٹلنس ہے، وہ جو حقیقی جھیل ہے، اس سے رابطہ کٹ جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھو، لہریں بھی جھیل ہی کا حصہ ہیں، مگر ایک ایسا حصہ جو ہیں بھی اور نہیں بھی۔ لہر، ویو ان اٹ سیلف تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں۔ جھیل کا پانی ہوگا تو لہریں اٹھیں گی، ورنہ تو لہریں اٹھیں گی ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ ان لہروں کو ہی جھیل قرار دینے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ایک ایسے سراب کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جو ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے۔ انا کو، انائی دماغ کو غور سے دیکھو، یہ بالکل یہی کرتا ہے۔ یہ جھیل کی لہروں کو ہی خود سمجھتا ہے۔ یہ آپ کی بینگ کہ آپ کے شعور کو، کانشیسنس کو نہیں دیکھتا، یہ بس لہروں کے ساتھ ایک ہو کر ان لہروں کو توانا کرتا ہے اور اس سے اپنا وجود ثابت کرتا ہے۔ دیکھتے ہو، تم جب اداس ہوتے ہو تو ہر تھاٹ اس اداسی کو بڑھانے والا ہوتا ہے۔ جب تم خوش ہوتے ہو، آپٹیمسٹ ہوتے ہو، اس وقت ہر تھاٹ آپٹیمسٹک لگتا ہے۔ تھاٹ کی وہ لہر جسے آپ دکھ کہہ رہے ہو، یا تھاٹ کی وہ لہر جسے آپ خوشی کہہ رہے ہو، ان کی نیچر ہمیشہ بے چینی ہوتی ہے۔ کبھی نوٹ کیا کہ دکھ میں جیسے آنسو نکلتے ہیں، ویسے ہی ایکسٹریم خوشی میں بھی آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ سمجھو، خوشی کا بھی اپنا ایک درد ہوتا ہے، سکھ کا بھی اپنا ایک کانٹا ہوتا ہے۔ تم اس کے ساتھ زیادہ دیر نہیں رہ سکتے۔ یہی تو ہوتا ہے ریلیشن شپس کے ابتدائی دنوں میں اور بعد کے سالوں میں۔ وہی دو لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جنت میں ہونے کا احساس پا رہے تھے، اور پھر وہی دو لوگ ایک دوسرے کا منہ تک دیکھنے کے روادار نہیں رہتے۔ کوئی اچھی نوکری مل جائے تو کیسا احساس کامیابی ہوتا ہے، نئی گاڑی لے آؤ تو کیسی خوشی ہوتی ہے، نیا مکان بنا، اپنا ڈریم ہاؤس ملا، کتنے خوش تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ کچھ عرصے بعد وہ عام سی چیزیں رہ گئے، ان سے کوئی سکھ، کوئی خوشی، کوئی کامیابی نہ جڑی رہی۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ دکھ کی طرح خوشی بھی انرجی کنزیوم کرتی ہے، دکھ کی طرح سکھ بھی تھکاتا ہے، بور کرتا ہے۔ دکھ سے تو تم بھاگتے ہی ہو، نوٹ کرنا، تم خوشی سے بھی بھاگتے ہو، خوشی سے بھی تم اکتاتے ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ گاڑی، وہ مکان جسے خریدتے وقت تمہیں خوشی ملی تھی، وہ تو اب بھی موجود ہے، مگر اب تم میں خوشی موجود نہیں ہے۔ مطلب ویسے موجود نہیں ہے جیسے اس وقت تھی۔ تمہاری انا دکھ کے ساتھ ہی نہیں، خوشی کے ساتھ بھی زیادہ دیر نہیں رہ سکتی، کیونکہ یہ زیادہ دیر رہ جائے تو بچے ہی نہ۔ تم دکھ کے ساتھ بھی زیادہ دیر تک بغیر بھاگے رہ لو تو تم صوفی ہو جاتے ہو،
और तुम खुशी के साथ भी बगैर भागे रह जाओ तो बेदार हो जाते हो। बेदार होने का मतलब बस ये जान लेना है कि ये मैं नहीं हूँ, ये लहर, ये ज्वार भाटा मैं नहीं हूँ। मैं वो झील हूँ जिसमें ये गम और खुशी की लहरें उभर रही हैं। अना को हमादम ये लहरें तख्लीक करना पड़ती हैं ताकि तुम कहीं वो स्टिल झील ना देख लो कि जिसमें तुमने झांका तो खुद को पालोगे। इसलिए अना खुशी से भी ज़्यादा देर नहीं चिमटी रहती। एक फैक्ट्री के बाद दूसरी फैक्ट्री के पीछे दौड़ा देती है, एक बड़ी नौकरी के बाद प्रमोशन के पीछे दौड़ा देती है, और फिर इस दौड़ में पेन एंड प्लेयर की लहरें उभरती रहती हैं और झील की हकीकी शक्ल तुम कभी नहीं देख सकते। मौत के वक्त तक अना झील की तह से तुम्हें दूर रखने की कोशिश करती रहती है। इसलिए इस बात को समझो कि दुख और सुख दो अलग चीज़ें नहीं हैं, बस दो अलग नाम हैं। तुमने दुख को दुख कहकर सुख से अलग एक चीज़ बना लिया है और सुख को सुख कहकर दुख से अलग एक चीज़ बना लिया है। झील की ऊपर की उठती लहर को तुमने सुख कह दिया, झील की नीचे गिरती लहर को तुमने दुख का नाम दे दिया, जबकि अपनी बुनियादी हकीकत में ये दोनों एक ही हैं, दोनों बस लहरें हैं। चीज़ों को नाम देने से बड़े बड़े करतब हैं जो ज़िंदगी में होते हैं। आज जिस बीवी से, जिस शोहर से दुखी हो, तुम्हें ख्याल ही नहीं आता कि कभी इससे सारे दुख, सारी खुशियाँ जोड़ी थी। आज जिस नौकरी को बोझ कहकर आंसू बहा रहे हो, याद भी नहीं कि यही नौकरी मिलने पर तुमने मिठाइयाँ बांटी थी। असल में इस बात को समझने की कोशिश करो कि जब तुम लफ्ज़ दुख कहते हो तो इसमें सुख के समाने की गुंजाइश ही नहीं होती। जब तुम लफ्ज़ सुख कहते हो तो उसमें दुख के एडजस्ट होने की जगह नहीं बचती। हालांकि अपने किसी भी सुख को उठाकर देखो तो वो किसी दुख से ही फूटा होगा। अपनी किसी भी खुशी को पकड़ कर देखो, वो किसी गम से ही फूटी होगी। किसी गम को उठाकर देखो, वो किसी खुशी का ही हतमी नतीजा होगा। अपने दुख उठाकर देखना, वो किसी सुख के बातिन से ही फूटे होंगे। लेकिन ये जो पेन एंड प्लेयर की एकता है, जो वननेस है, वो दिमाग समझ नहीं सकता। दिमाग तकसीम करता है, फिर ही चीज़ों और मामलात के साथ वो डील कर पाता है। तुमने कभी सोचा कि किसी के साथ कोई मुआहदा कर रहे हो, कोई शराकत दारी कर रहे हो, और उस शख्स के बारे में कोई ऐसी बात पता चल जाए जो उसके बेईमान होने का पता दे रही हो, तो उस पर बेईमानी का ठप्पा लगाते हो और शराकत दारी ख़त्म कर देते हो। तुम्हारे दिमाग में सलाहियत ही नहीं कि वो किसी को बेईमान भी करार दे और उसमें ईमानदारी के इम्कान को भी सराह सके। तुम उस शख्स के हज़ारों भी ईमानदारी के किस्से सुन चुके होगे, देख चुके होगे, तभी तो उसे पार्टनर बना रहे थे। लेकिन क्या हुआ? एक किस्सा, एक वाक़या और सब कुछ धरे का धरा रह गया। ये तकसीम ही दिमाग की दुनिया है। सूफी कहता है कि सुख है या दुख, दोनों से चिमटो ही मत, दोनों ही अनरियल हैं। झील की सतह पर उठ रही लहरें हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करो, लहरें थम जाएंगी, झील स्टिल हो जाएगी और ये दुख और सुख नाम की चीज़ें कहीं नज़र भी नहीं आएंगी। कभी अपनी ज़िंदगी के उन दुखों, उन सुखों को याद तो करो जिनसे माजी में कभी तुम्हारा वास्ता पड़ा था, उन पर तुम्हारी ज़िंदगी उस वक्त मुनहसर थी, मगर अब वो कहाँ है? कहीं भी तो नहीं है। लेकिन तुम हो ये और बात कि कुछ और किस्म के दुख, कुछ और किस्म के सुख पकड़ के बैठे हो।